اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کی حقیقت اور اس کی تعریف۔ جان لیجئے کہ توبہ 3 مرتبے امور کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ توبہ 3 مرتب امور کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ 1 علم، 2 حال اور 3 فعل۔ ان میں پہلا دوسرے کا اور دوسرا تیسرے کا لازمی سبب ہے، کیونکہ زمین و آسمان میں باری تعالیٰ کی جاری عادت کا یہی تقاضا ہے۔ علم اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ گناہوں کا نقصان بہت بڑا ہے، اور گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب و رکاوٹ ہے۔ جب بندے کو دل پر غالب یقین کے ذریعے اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو فرقت محبوب کے سبب اس کے دل میں درد اٹھتا ہے، کیونکہ جب بھی دل کو محبوب کی جدائی کا علم ہوتا ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر محبوب کی دوری کا سبب اس کا اپنا فعل ہو تو اسے اس فعل پر افسوس ہوتا ہے۔ اس افسوس و رنج کی ندامت وہ رنج کو ندامت کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ رنج دل پر غالب آ جائے اور چھا جائے تو دل میں ایک دوسری حالت پیدا ہوتی ہے، جسے ارادہ اور قصد کہتے ہیں۔ اور یہ قصد وہ ارادہ ایسے فعل کا ہوتا ہے جس کا تعلق حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حال کے ساتھ تعلق موجودہ گناہ کو چھوڑنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ یوں کہ وہ جو گناہ محبوب سے دوری کا سبب بنا، زندگی بھر اسے نہ کرنے کا عزم یعنی پختہ ارادہ کیا جاتا ہے۔ اور ماضی کے ساتھ تعلق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر فوت شدہ عمل کمی پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو قضا کے ذریعے کمی پوری کر کے اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ الغرض علم ہی توبہ کی پہلی سیڑھی اور ان بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہاں علم سے مراد ایمان اور یقین ہے، کیونکہ ایمان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ گناہ جان لیوا زہر ہے، اور یقین اس تصدیق کو پختہ کرتا اور شک کو دور کرتا ہے، نیز اس تصدیق کو دل پر غالب کرتا ہے۔ تو ایمان کا نور پھوٹتا ہے اور دل پر ندامت کی آگ روشن کر دیتا ہے، جس سے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نور ایمان کی روشنی سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اور محبوب کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے۔ جس طرح اندھیرے میں موجود شخص پر سورج کی روشنی بادلوں کے چھٹ جانے یا پردوں کے سرک جانے سے روشنی پھیل جاتی ہے اور وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا۔ اسی طرح محبت کی آگ انسان کے دل میں شعلہ زن ہوتی ہے اور تدارک و تلافی پر ابھارنے والے ارادے کو جگاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ علم، ندامت اور ارادہ جو حال اور مستقبل میں ترک گناہ اور ماضی میں گناہ کی تلافی سے تعلق رکھتا ہے، یہ حصول مراد میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے 3 معنی ہیں، اور ان کے مجموعے پر توبہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لفظ توبہ کا اطلاق صرف ندامت پر ہوتا ہے، جبکہ علم اس وقت مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور ترک گناہ کا ارادہ اس کا ثمرہ و نتیجہ قرار پاتا ہے۔ اسی اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت توبہ ہے، کیونکہ ندامت اس علم سے خالی نہیں ہوتی جو اس کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اور نہ ہی اس پختہ ارادے سے خالی ہوتی ہے جو ندامت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پس ندامت اپنی دونوں طرفوں یعنی علم و ارادے کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ اسی لحاظ سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ خطا پر باطن کا پگھلنا توبہ ہے۔ اس تعریف میں صرف دل کے درد کا ذکر ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا، توبہ دل میں بھڑکنے والی آگ اور نہ پھیلنے والا جگر کا درد ہے۔ ترک گناہ کے لحاظ سے توبہ کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے، ظلم کا لباس اتار کر وفا کا فرش بچھا دینا۔ حضرت سیدنا
سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بری حرکتوں کو اچھے افعال سے بدلنے کا نام توبہ ہے، اور یہ معاملہ تنہائی، خاموشی اور حلال کھانے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے تیسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ توبہ کی تعریف میں اس قدر اقوال ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم ان تینوں معنی، ان کے لوازمات اور ان کی ترتیب کو سمجھ لو گے تو یہ بھی جان لو گے کہ واقعی توبہ کی تعریف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ توبہ کے تمام معنی کا احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ امور و معاملات کی حقیقتوں کا علم سیکھنا صرف الفاظ سیکھنے سے زیادہ اہم ہے۔ جان لیجئے کہ توبہ کا واجب ہونا آیت مبارکہ و احادیث مقدسہ سے ظاہر ہے، اور یہ نور بصیرت کے ذریعے اس شخص پر واضح ہوتا ہے جس کی بصیرت کھل چکی ہو اور اللہ عز و جل نے نور ایمان سے اس کا سینہ کھول دیا ہو، یہاں تک کہ وہ اس نور کی بدولت جہالت کے اندھیروں میں چلنے پر قادر ہو جائے۔ قدم قدم پر کسی رہنما کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ راہ چلنے والا تو نابینا ہوتا ہے کہ قدم اٹھانے میں رہنما کا محتاج ہوتا ہے، یا انکھیارا ہوتا ہے کہ راستہ دیکھ کر خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی لوگ اسی طرح منقسم ہیں کہ بعض تخلید سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہر قدم پر قرآن و سنت سے کوئی نص سننے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی مشکل درپیش ہو تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سیر مختصر ہوتی ہے، اگرچہ ان کی زندگی کی طویل اور کوشش زیادہ ہو۔ یہ لوگ خوف کے سبب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے سینے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ اپنے رب عز و جل کے نور سے منور ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل راستے پر چلنے اور سخت سے سخت گھاٹیاں طے کرنے کے لیے معمولی سے اشارے سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نور قرآن اور نور ایمان جگمگاتا ہے، تو نور باطن کی شدت کے سبب انہیں ادنا بیان بھی کافی ہوتا ہے، اور وہ نور ایسی شان والا ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، اور اگر آگ اسے چھو لے تو وہ نور علا نور ہو جائے۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، اور ایسے لوگ ہر واقعے میں کسی منقول نص کے محتاج نہیں ہوتے۔ نور کا حامل آدمی جب توبہ کے وجوب کو پہچاننا چاہتا ہے تو اولاً نور بصیرت سے توبہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے، پھر وجوب کے معنی میں غور و فکر کرتا ہے، پھر وجوب کے معنی اور توبہ کو جمع کرتا ہے تو اسے توبہ واجب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس طرح کہ واجب کا مطلب اس کے سامنے آتا ہے، وہ امر جو ابدی سعادت تک پہنچائے اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے، کیونکہ اگر خوش بختی اور بدبختی کا تعلق کسی شے کے کرنے یا چھوڑنے سے نہ ہو تو اس شے کا وجوب سے موصوف ہونے کا کوئی معنی نہیں، اور یہ جو قول ہے کہ فلاں شے واجب کرنے سے واجب ہو گئی، یہ محض ایک قول ہو، کیونکہ جس کام کو اپنانے یا ترک کرنے سے فی الفور یا بعد میں کوئی غرض و فائدہ نہ ہو، اس میں ہماری مشغولیت کا کوئی مطلب نہیں، خواہ کوئی اسے ہم پر واجب کرے یا نہ کرے۔ پس جب بندہ وجوب کا معنی پہچان لیتا ہے کہ یہ ابدی سعادت کا وسیلہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اخروی سعادت تو بس اللہ عز و جل سے ملاقات ہے، جو اس سے پردے اور رکاوٹ میں رہا وہ بدبخت ہے، اور لامحالہ یہ بدبختی اس کے اور اس کے چاہت کے درمیان حائل ہوگی، اور وہ فراق اور جہنم کی آگ میں جلے گا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ملاقات سے دور کرنے والی چیزیں خواہشات کی پیروی، فانی دنیا سے انسیت اور ان کی محبت میں گرفتار ہونا ہے، جن سے دوری لازم ہے۔ تو بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ملاقات کا ذریعہ یہی ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں سے دلی تعلق توڑ دیا جائے، اور ذکر الہی پر ہمیشگی کے ذریعے اللہ عز و جل سے انسیت کے لیے اس کی طرف متوجہ رہا جائے، اور اس کے جلال و جمال کی معرفت کے ذریعے حتی المقدور اس سے محبت کی جائے، اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ رب تعالیٰ سے پھیرنے والے گناہ اور شیاطین کی چاہت کی پیروی اللہ عز و جل کے دشمن
اور اس کی بارگاہ سے دور کرنے والے کام ہیں۔ بظاہر اللہ عز و جل سے دور اور پردے میں ہونے کے سبب اسے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ قرب کی منزل پانے کے لیے دوری پیدا کرنے والے راستے کو چھوڑنا واجب و ضروری ہے، اور اس راستے کو چھوڑنے کی تکمیل علم ندامت اور عزم یعنی پختہ ارادے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ بندہ جب تک یہ نہیں جانتا کہ گناہ محبوب سے دوری کا سبب ہے تو نادم نہیں ہوتا، اور دوری وہ جدائی کی راہ پر چلتے رہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتا، اور جب تک رنج نہ پہنچے اس وقت تک رجوع نہیں کرتا، اور رجوع کا معنی گناہ کو ترک کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے ما قبل بیان کردہ تینوں معنی ضروری ہیں، اور نور بصیرت سے حاصل ہونے والا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر مخلوق کی پہنچ سے دور اس بلند مقام پر جو بندہ فائز نہ ہو سکے، اس کے حق میں تقلید اور اتباع و پیروی کا میدان کھلا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ہلاکت سے بچ کر نجات تک پہنچ سکتا ہے۔ تقلید و اتباع کرنے والے کو توبہ کے بارے میں اور وارد اللہ عز و جل کے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے اقوال پیش نظر رکھنا چاہیے۔ توبہ کے متعلق 3 فرامین باری تعالیٰ 18ویں پارے النور میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ حکم عام ہے، یعنی سب ہی کو توبہ کا حکم ہے۔ 28ویں پارے التحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ نصوح کا معنی اللہ عز و جل کے لیے ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ نصوح کا لفظ نصاح سے بنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی توبہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرے پارے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستروں کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا دوست ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ پر اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی غیر موافق مہلک جگہ پر اترے، اس کے پاس اپنی سواری بھی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا ہو، وہ سر رکھ کر گہری نیند سو جائے، پھر جب وہ بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، وہ اسے تلاش کرتا پھرے یہاں تک کہ اسے سخت گرمی اور پیاس لگے، جو اللہ عز و جل چاہے اور وہ کہے میں اپنی اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں میں تھا تاکہ وہاں جا کر سو جاؤں حتیٰ کہ میرا انتقال ہو جائے، بس وہ مرنے کے لیے اپنی کلائی پر سر رکھ دے، پھر جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی بھی موجود ہے، تو جس قدر وہ شخص اس سواری کے ملنے پر خوش ہوگا، اللہ عز و جل اس سے کہیں زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی، اور حضرت سیدنا جبریل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اے آدم علیہ السلام، اللہ عز و جل کی طرف سے قبول توبہ پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہوا تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تھکاوٹ، دکھ اور توبہ کو چھوڑا ہے۔
جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جیسے آپ کی پکار سنی، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو خبروں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ توبہ کے بارے میں احادیث مبارکہ و آثار شریفہ بے شمار ہیں۔ توبہ کے واجب ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع بھی منعقد ہے، کیونکہ توبہ کا معنی اس بات کو جاننا ہے کہ گناہ ہلاکت میں ڈالنے اور اللہ عز و جل سے دور کرنے والے ہیں، اور اس بات کا جاننا وجوب ایمان میں داخل ہے، لیکن بعض دفعے اس سے غفلت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس علم کا مطلب اس غفلت کو زائل کرنا ہے اور اس کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ توبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور ماضی کے معاملات میں جو کوتاہی ہو چکی اس کی تلافی کرے۔ اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں، البتہ جہاں تک گزرے ہوئے گناہ پر ندامت و شرمندگی اور ان پر افسوس کا تعلق ہے تو یہ بھی واجب ہے۔ یہ توبہ کی روح ہے اور اسی سے تلافی کی تکمیل ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں کر واجب نہ ہوگی، بلکہ یہ تو ایک قسم کا رنج و الم ہے جو اس وقت لا محالہ طاری ہوتا ہے جب بندے کو اللہ عز و جل کی ناراضی میں بسر ہونے والی عمر کے نقصان کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔